بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے سوا جو کچھ آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یا سورہ فاتحہ میں سے کوئی ایک بھی آیت رہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بھلے ایک ہی آیت رہ گئی۔ اور اگر فاتحہ پڑھی لیکن بعد میں کوئی سورت نہیں ملائی، یا کوئی 3 آیتیں نہیں پڑھی، یعنی یا بڑی آیت کوئی اتنی بڑی ہو جو کم از کم سورہ کوثر کے برابر ہو، اتنی بڑی ہو، اگر اتنا نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اتنا قرآن کم از کم صحیح پڑھنا جانتا ہو جس میں نماز ہو جائے۔ اگر الحمد صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہا کا پتہ ہی نہیں ہے، عین کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر ثا سین صاد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن بیچارہ لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو پھر جیسا بھی پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آتا بھی نہیں ہے صحیح پڑھنا، کوشش بھی نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے سارے ساتھی اللہ کے لیے، اپنے لیے اس چیز کی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ صورتیں 4 5 8 10 صورتیں صحیح پڑھنا سیکھ لیں، ورنہ اپنی محنت ضائع ہو سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری صورت جو شروع کریں گے تو اس سے پہلے الحمد مکمل ہوا، پھر آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر صورت شروع کریں گے۔ اور فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانی ہوتی ہے، تیسری چوتھی میں صورت پڑھنا منع ہے۔ اور سنت میں یا نفل میں 4 رکعتوں کے اندر فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں صورت بھی ملانی ہے۔ اگر کسی ایک بھی رکعت کے اندر کوئی صورت رہ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ بھی نہیں کیا، بھول گیا، مثال کے طور پر اس کو صورت پڑھنی تھی لیکن یاد نہیں رہا اور رکوع میں چلا گیا، ابھی اس کے اوپر لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے، لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پوری دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ایسے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔